السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج کے درس میں شہداء کا مقام، شہید کا کیا مقام ہے اور کیا شہداء زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن زندگی کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے مقام کو چار چاند لگا دیا ہے اور اسے مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مقام، اس کی تکریم اور عزت اور سمان کو بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی حاصل ہے یا وہ آپ کی فریاد کو سنتے ہیں یا آپ کے مشاکل کو دور کرتے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو حیات برزخی حاصل ہے۔ لیکن ایک انسان جو بستر پہ مرتا ہے اور ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے توحید کے پرچم کو بلند کرتے کرتے مر جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی تائید شان نزول سے ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی اور سب کے لیے عام ہے اس کا حکم۔ ہوا واقع یوں تھا کہ جو لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو فلاں انسان بدر میں جہاد کرنے گیا، مر گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو آج دنیا کی نعمت سے، دنیا کی لذت سے سرفراز ہوتا، جیسے ہم لوگ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہیں اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن کیسی زندگی ہے ہمیں اس کا شعور نہیں، یعنی اسے قبر کی زندگی حاصل ہے، حیات برزخی حاصل ہے، اور حیات برزخی سب کو ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی، انبیاء کو بھی، شہداء کو بھی، اولیاء کو بھی، سب کے اپنے اپنے رتبہ ہیں، درجات ہیں، اسی حساب سے سب کو قبر کی زندگی حاصل ہے۔ اگر قبر کی زندگی حاصل نہیں ہے تو پھر نعمت کا کیا مطلب ہے، پھر سزا کا کیا مطلب ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مقام، اس کی عزت اور تکریم کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ اسے مردہ مت کہو۔ شہید کون ہے؟ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اگر وہ مر جاتا ہے یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تعریف، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس نیت سے قتال کیا تاکہ اللہ کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بلند ہو جائے، اسے چوٹی پہ لہرا دیا جائے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے، جو اس مقصد سے اگر جہاد کرتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، اگر کوئی آدمی آپ کا مال چھین رہا ہے، جو آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ کی دولت ہے،
اگر دولت مال بچاتے بچاتے اگر آپ مار دیے جاتے ہیں تو بھی آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں من قتل دون اہلہ فہو شہید، اگر کوئی آدمی آپ کی عزت پہ، آپ کے گھر کے عورتوں پہ اگر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ بچاتے بچاتے اگر آپ مر جاتے ہیں پھر بھی آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے من قتل دون مالہ، اگر کوئی آپ کی جان لینا چاہتا ہے، اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ بچاتے بچاتے مر جاتے ہیں تو پھر آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شہید، اگر کوئی آدمی اپنی دین کی حفاظت کے لیے اگر وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے بھی شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے اور اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ تو دوستو شہداء کا مقام بہت ہی اونچا ہے اور ان کی جو روحیں ہیں جنت کے اندر میں سبز پرندوں کے خول میں رہتی ہیں اور جنت میں چڑھتی رہتی ہیں، چگتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں۔ جبکہ عام لوگوں کے بارے میں حدیث میں ثابت ہے کہ اگر کوئی انسان مومن ہے تو ان کی روحیں علیین میں جاتی ہے، اگر کافر ہے تو اس کی روحیں سجین میں جاتی ہے، لیکن شہداء کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کی روحیں جنت میں چڑھتی اور چگتی گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عمرو بن جموح، یہ ایک معذور صحابی ہیں، یہ پاؤں سے لنگڑے تھے، انہوں نے جنگ احد میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو گھر سے نکال دیا کہ ہم جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ ان کے بچوں نے روکا کہ ابو آپ معذور ہیں، آپ پاؤں سے لنگڑے ہیں، آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ کافی، آپ گھر میں بیٹھیے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بچے مجھے شہید ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں سے کہا کہ انہیں مت رکو، انہیں جنگ میں شرکت کرنے کا موقع دو۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور جنگ احد میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں، ان دونوں صحابی کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب قبر خستہ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ شاید سیلاب کا پانی اس لاش کو تکلیف پہنچائے، تو لوگوں نے کوشش کیا کہ ان کی لاش یہاں سے کہیں اور منتقل کی جائے۔ جب قبر کھودی گئی، اللہ اکبر، اور لاش نکالی گئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اسے دفن کیا گیا۔ تو یہ ہے شہداء کا مقام کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اسے مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ ان کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی لاش کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو مردوں کی لاش یا لاش کو ایک جگہ سے کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے، جہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے کرنی چاہی تو وہاں کچھ قبریں وغیرہ تھی، آپ نے ان قبروں کو کھدوا کر کے وہاں جو بھی کچھ بھی بچا ہوا تھا آپ نے اسے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لاش کو بھی ایک جگہ سے کہیں اور منتقل کر سکتے ہیں، اور شہادت یہ سب سے اونچا مقام ہے اور جنت میں بھی ان کے لیے سب سے اونچا مقام رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، جنت یہ ہم مومنوں کی منزل ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے جنت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں آؤ گے، پخانہ نہیں لگے گا، پیشاب نہیں لگے گا، جسم پہ جو بال ہے، مونچھ ہے، داڑھی ہے، بغل کے بال، کچھ بھی نہیں نکلے گا، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ خوبصورت عورتیں آپ کو دی جائیں گی، اونچے اونچے محلات میں آپ رہیں گے، حورین دی جائے گی، آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ میں رہے گی، یعنی ایسی ایسی نعمتیں ملے گی جو انسان کے دل میں کبھی کھٹکا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنت کی تمنا کرو، جنت کی طلب کرو، اور جنت کی طلب کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اور اگر کسی اور بھی چیز کی قربانی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پیچھے مت ہٹو، کیونکہ دنیا ہم مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور حدیث میں ثابت ہے کہ اس دنیا کی ویلو اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دیکھو، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے وہ جنت جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہ ابدا، ہمیں اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ العالمین تو مجھے بھی اور ہمارے تمام سامعین کو، تمام سامعات کو شہداء کا مقام عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔